السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا ومصلیا اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللہم رب زدنی علما وارزقنی فہما۔ آج کے درس میں جس موضوع کی مناسبت سے باتیں ہوں گی وہ میرا موضوع ہے مصارف زکوٰۃ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہمیں کہنے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم تمام سامعین کو، سننے والوں کو سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں زکوٰۃ کے مستحق کون لوگ ہیں اس کا ذکر فرمایا، بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے انما الصدقات للفقراء۔ صدقات کس کے لیے ہے؟ فقراء کے لیے، فقیر کے لیے۔ فقیر وہ ہے جو دروازے دروازے، گھر گھر، روڈ کے اوپر، چوراہوں کے اوپر مانگتے ہوئے پھرتے ہیں۔ والمساکین، اور زکوٰۃ کس کے لیے ہے؟ مسکین کے لیے۔ مسکین اسے کہتے ہیں کہ جس کے پاس کچھ نہ ہو، جس کے پاس کچھ مال ہو لیکن اپنی ضرورت کو وہ ظاہر نہ کرتے ہوں لوگوں کے سامنے، تو ایسے مسکین کی مناسبت سے ہمیں پتہ لگانا ہے کہ کون ضرورت مند۔ والعاملین علیہا، اور تیسرے قسم کے وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ کے مال کی وصولی کرتے ہیں، ان میں سے انہیں دیا جا سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے زکوٰۃ کے وصولی کے لیے بھیجا، اور جب زکوٰۃ وصول کر کے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کچھ دیا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کیا ہے، لیکن اس کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصولی کے لیے جو گئے تھے اس میں سے کچھ دیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں ایک شخص کو اسی کام کے لیے متعین کیا، اور پھر جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں دینے لگے تو انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا ہے۔ تب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے زمانے میں اس کام کے لیے مجھے حکم دیا تھا اور میں نے وصولی کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیا۔ تو والعاملین علیہا، جو زکوٰۃ کی وصولی کے لیے نکلتے ہیں اس کے لیے بھی حصے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ سفرائے کرام اس مہینے کے اندر کتنی مشقت میں روزہ رکھ کر کے دروازے دروازے، گھر گھر، مسجد مسجد، چوکٹ چوکٹ جو ہے جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود دینے والے کہتے ہیں کہ ابھی آئیے گا، کل آئیے گا، پرسوں آئیے گا۔ ان تکلیف کو برداشت کرتے ہیں، اس لیے ان کا بھی حصہ ہے۔ والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم، ایک ایسا شخص جو اسلام سے قریب ہو رہا ہو اور ہم جانتے ہیں کہ اسلام سے متاثر ہے، تو ایسے شخص کو مالی مدد کی جا سکتی ہے زکوٰۃ کے مال میں سے، تاکہ وہ مزید جو ہے اسلام سے قریب ہو جائے اور اسلام قبول کرے۔ وفی الرقاب، اور غلام کے آزاد کرانے۔ والغارمین، اور اچانک ایک شخص بڑا تاجر تھا اور مقروض ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر کہتا ہے تلک الایام نداولها بین الناس، ہم لوگوں کے درمیان کیا کرتے ہیں؟ عدلتے بدلتے رہتے ہیں، کبھی کسی غریب کو ہم امیر بنا دیتے ہیں، امیر کو غریب بنا دیتے ہیں۔ اچانک کیا ہوتا ہے؟ بڑا تاجر ہوتا ہے، کسی حادثے کا شکار ہو جاتا ہے، وہ مقروض ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں اس مقروض کو زکوٰۃ میں سے رقم دی جا سکتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک شخص صاحب مال ہے، صاحب حیثیت ہے، سفر پہ نکلا
اور جب سفر پہ نکلا تو اس کا پرس کٹ گیا، چوری ہو گئی۔ اب اے ٹی ایم کے ذریعے بھی وہ پیسہ کسی صورت میں نہیں بنا سکتا ہے، تو ضرورت کے تحت جو ہے زکوٰۃ کی رقم وہ لے سکتا ہے، اور دینے والے بھی اسے دے سکتے ہیں۔ وفی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں، یعنی جہاد فی سبیل اللہ کی تیاری کے لیے زکوٰۃ کی رقم لگائی جائے گی۔ اور جہاد اور فی سبیل اللہ میں کیا ہے؟ یہ مدارس ہیں، یہ مکاتب ہیں، یہ مدارس اور مکاتب کیا اسلامی قلعے ہیں۔ اگر یہ نہ ہو تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ عالم نکلنا بالکل بند ہو جائے گا۔ تو اس لیے یہ فی سبیل اللہ میں یہ مدارس بھی ہیں، مدارس میں جو طلباء کرام غریب بچے پڑھتے ان کے لیے، اور اسی طریقے سے زکوٰۃ کی رقم سے جو ہے جو ان مدارس میں مدرسین پڑھاتے انہیں بھی رقم دی جا سکتی ہے وفی سبیل۔ اسی طریقے سے جو مسافرین ہیں ان کو بھی زکوٰۃ کی رقم میں سے دیا جا سکتا ہے۔ تو یہ مصارف زکوٰۃ ہے، 8 قسم کے لوگوں کو زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے۔ ان میں سے کسی ایک کو بھی دیا جا سکتا ہے، اور 8 قسم کے اگر مستحقین موجود ہیں تو 8 قسم کے لوگوں کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ڈاکٹر فہد الاسلام سلفی، اسلامک ریسرچ آرگنائزیشن، پٹنہ۔